مرتے نہیں کیونکہ موت نہ ہوتی, لیکن پاگل ہو جاتے. تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, اللہ نے ہمیں بتا دیا تم مر کے مٹی نہیں ہو جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, دیکھو بعض صحابہ ایسے تھے جن پہ خوف کا بڑا غلبہ تھا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. جو اہل اللہ ہے نا, ان پر اللہ کے, کسی پہ اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے, کسی پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہ منقول ہے, وہ کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا, کاش, یعنی اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, وہ فرماتے اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے. تو ان پہ اللہ کی معرفت کا غلبہ تھا. ہم اگر نہ ہوتے, یعنی اللہ کی پہچان, اللہ سے تعلق, یہ اتنی بڑی لذت ہے کہ اچھا ہوا ہم پیدا ہو گئے. دیکھو یہ پوری کائنات جو بنی ہے نا, یہ وہ میں گھر والی مثال سے ہٹ نہ جاؤں, مجھے یاد دلانا. گھر کا میں نے واش روم ٹھیک کروا دیا تھا اور کچن ٹھیک کروا دیا تھا. کیا کیا رہ گیا تھا؟ 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں, وہ بھی ٹھیک کرواتا ہوں میں انشاءاللہ. تو لیکن ٹھیک کروا کے آپ خوش نہ ہو, پھر آپ کو ماروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھائی, ابھی پھر اس کے بعد جس نے بنایا ہے اس کو ماروں گا میں. وہ مثال میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. تو کیا مثال چل رہی تھی ابھی جو, ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہا تھا میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, ان سے منقول ہے کہ ہم پیدا نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت پہچان کیسے ہوتی. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. آج دیکھو سائنسدان جب یہ تحقیق کرتے ہیں نا, ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کائنات کی وسعتوں کے بارے میں, مجھے یہ ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہیں. تو کتنی بڑی کائنات ہے اور کیسی کہکشائیں ہیں. تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر انسان نہ ہوتا تو یہ سب تو راز چھپے رہتے. کون کہتا کہ اسے کیوں بنایا گیا ہے, کس مقصد کے لیے بنایا گیا. اتنی بڑی کائنات جس کے رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں, تو کوئی تو ہو جو سبحان اللہ کہنے والا ہو. یہ اس کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس نے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہا, وہ تو صلو علی الحبیب والے بھی نہیں تھے. تو کون ہوگا جو اس کائنات کو دیکھ کے اس کے رازوں کو فاش کرے گا اور اس کی گہرائیوں میں غوطے لگائے گا اور ہر روز کوئی نت نئی تحقیقات سامنے لائے گا. تو جانوروں میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو پیدا ہوئے مر گئے ختم. تو اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. وہ حدیث تو کمزور ہے, ضعیف ہے, لیکن اس کا مفہوم درست ہے, قرآن سے ثابت ہے اس کا مفہوم. کنت کنزا مخفیا, اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں, اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے جو کائنات بنائی, اپنی طاقت, اپنی قدرت, اپنے کمالات, کوئی اس کے کمالات کو پہچاننے والا تھا کیا؟ فرشتے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس مادی حقیقت کو تھوڑی پتہ ہے کیا کیا کمالات ہیں. بھائی وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ نے اس زمین کی جتنی بھی مادی اشیاء ہیں ان کے حقائق آدم علیہ السلام کے سامنے کھولے ہیں, فرشتوں کے سامنے نہیں کھولے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو انسان ہے جو یہاں چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے, بھائی یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے. تو وہ پھر بنانے والے کی تعریف کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں مینوفیکچرر کمپنی ہو یا کوئی بنانے والا ہو, وہ اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے.